خوش آمدید سنہری کتاب پر۔ آج ہم ایک ایسی تاریخی داستان سنائیں گے جو ظلم، طاقت کی ہوس اور اللہ کی عدالت کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ کہانی ہے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی۔ یہ واقعہ خلافت کے ابتدائی تنازعات کا حصہ ہے، جب اموی خاندان نے طاقت حاصل کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں حق کی خلافت قائم کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کی سلطنت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آخر کار اللہ کی عدالت سامنے آتی ہے۔ چلیں تفصیل سے آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا سلسلہ خلفائے راشدین تک قائم رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اموی خاندان نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں اقتدار حاصل کیا۔ حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خلافت سنبھالی، جس کے دور میں سانحہ کربلا پیش آیا۔ یزید کی موت کے بعد اموی سلطنت میں شدید انتشار پھیل گیا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں خلافت کا اعلان کیا۔ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت زبیر بن العوام اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے فرزند تھے۔ آپ نہایت نیک، بہادر اور دین کے پابند انسان تھے۔ عراق، حجاز اور مصر کے کئی علاقوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا، مگر شام میں عبد الملک بن مروان میں اموی خلافت سنبھالی اور خود کو خلیفہ قرار دیا۔ یہیں سے ظلم اور انصاف کی جنگ کا آغاز ہوا۔ عبد الملک بن مروان ایک ذہین مگر نہایت سخت گیر اور اقتدار کا بھوکا حکمران تھا۔ اس نے اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اپنایا، جن میں ظلم و قتل بھی شامل تھے۔ اس نے حجاج بن یوسف ثقفی کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ حجاج تاریخ کے بدترین ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا، میں تمہیں تلوار اور کوڑے سے سیدھا کروں گا۔ حجاج نے عراق میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کروایا۔ وہ اعلان کرتا تھا، جو کوئی عبداللہ بن زبیر کی حمایت کرے گا اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ عبد الملک نے حجاج کو مکہ مکرمہ پر حملے کا حکم دیا۔ حجاج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کے اندر پناہ لی۔ حجاج نے منجنیق کے ذریعے کعبہ پر پتھر برسائے، جس سے کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ کعبہ گر بھی جائے تو اللہ اسے دوبارہ تعمیر فرما دے گا۔ بالآخر 73 ہجری میں حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 72 برس تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد مکہ اور مدینہ پر عبد الملک کا قبضہ ہو گیا۔ حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے جسد مبارک کو سولی پر لٹکا دیا۔ یہ ظلم کی ایسی مثال تھی کہ اہل مکہ روتے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں خلافت قائم کی تو عدل و انصاف کا نظام نافذ کیا۔ آپ راتوں کو گشت کرتے، عوام کے حالات دریافت کرتے اور بیت المال کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلوں گا اور ظلم کرنے والوں کو روکوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اموی ظلم کے خلاف ڈٹ کر آواز اٹھائی اور کئی برس تک حق و انصاف کی خلافت قائم رکھی۔ عبد الملک اور حجاج دونوں کو دنیا میں بھی اپنے اعمال کی سزا ملی۔ حجاج بن یوسف ایک دن شدید بیماری میں مبتلا ہوا۔ وہ چیختا اور گڑ گڑاتا رہا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مگر اس کی موت نہایت تکلیف دہ تھی۔ روایات کے مطابق اس کی زبان سے خون بہتا رہا۔ عبد الملک بن مروان بھی چند برس بعد مر گیا۔ اموی سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی اور بالآخر عباسیوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، مگر ان کی شہادت نے ظالم حکومت کی بنیادیں ہلا دیں۔ ان کی قربانی آج بھی اہل ایمان کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ نے میرے بیٹے کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ یہ میری عزت ہے۔ میرے پیارے ناظرین سنہری کتاب، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کی حکومت کبھی دائمی نہیں ہوتی۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ حق کے لیے کھڑا ہونا بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ حکمران اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی استقامت اور حضرت عمر اور حضرت علی کے عدل کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر یہ حکایت آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے اور انصاف پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔